اچھا جو میں نے ابھی بات کی مجدد استاد آپ کے بیٹھے ہیں آپ سے سینئر ہیں آپ کے والد کے بہت کلوز بالکل ہم نے تو یہ رشتہ دیکھا ہوا ہے بالکل مجدد کتنی ذمہ داری محسوس ہوتی ہے اور کتنا سٹریس ہوتا ہے کہ ایک لیگسی اتنا بڑا نام والد صاحب کا. دیکھیں جہاں تک سٹریس کی بات کروں تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم لوگوں پہ کیونکہ صرف ہماری ہی لوگ نہیں ہمیں کام کرتے ہوئے دیکھ رہے یا سن رہے, ہم جو پرفارم کر رہے ہیں ہمارے پیچھے ہمارے بزرگوں کی 60-70 سال کی محنت آلریڈی بیٹھی ہوئی ہے پہلے سے, تو ہم اسی چیز کے ڈر میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں بھی مائنر سے مائنر کوئی ایک مسٹیک ہو جائے ایسی تو وہ پچھلی جو 60-70 سال کی محنت ہے اس پہ کہیں آنچ نہ آ جائے. اور بالکل, اور ابھی یہ آپ یقین نہیں کریں گے, یہ بات کریں امجد بھائی کا ذکر ہوا ہے اور یہ میں سچ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ جب آپ کے والد صاحب مجھے کبھی شوز پہ آتے تھے تو شوز کرنا جیسے ہی شروع کرتے تھے اپنا کلام تو میرے تو آنسو نکل آتے تھے. ابھی نعیم بھائی نے بھی یہ بات یاد دلائی. اور ہم کسی پرائیویٹ فنکشن میں جیسے شادیوں پہ ملتے تھے تو وہ مجھے چھیڑتے تھے, اب آمنہ ملک آپ تو ابھی رونا شروع ہو جائیں گی, آپ کا تو لائنر خراب ہو جائے گا, یہ تو میں کلام شروع کروں گا اور بس یہ ہوگا. تو نعیم بھائی آپ کا بھی ایک بڑا سلسلہ ان کے ساتھ تھا. بہت ہم لوگوں کے ساتھ تو ہم دونوں کی دیکھیں ہم نے سب سے بڑا شکوہ جوابی شکوہ بھی ہم دونوں نے بڑا کلاس کیا. اس کے علاوہ پھر ہم لوگ کانسرٹ کے علاوہ جو ہم لوگ کی بیٹھک تھی جو ہم لوگ ٹور یہ ہوتے تھے امریکہ کے, ہمارے ایک ہی پروموٹر ہوتے تھے رضا مرزا, اس میں ایک قوالی سیشن الگ ہوتا تھا جس میں ہم جو اور کانسرٹ وہ میں کرتا تھا اس طرف ایک ہی پروموٹر کے. تو شو کے بعد ہم نے ایک ساتھ ہی بیٹھ جانا رات میں, پھر ہم جو ہم لوگ بس وہ یادیں یہ رات میں بیٹھ کے آپ لوگ کیا کرتے تھے ذرا مجھے بتائیں نا, یہ کہاں امریکہ میں رات میں آرٹسٹوں کی جو نا رات ہی ہوتی ہے, دن سونا ہوتا ہے. نہیں امریکہ میں اگر رات میں دن کی تو کبھی زندگی بات مت کرنا ہم سے, سورج سے ہم یوں ہو جاتے ہیں. میں ڈاکٹر کی بات ضرور کروں گی, ڈاکٹر رضا مرزا صاحب وہ میرے بھی پروموٹر رہے, تو جب بھی کوئی بھی بات ہوتی تھی پہلے امجد صابری صاحب کا نام لیتے تھے, ان کی کہتے تھے پہلے یہ والی قوالی آپ نے کرنی ہے, اور وہ قوالی ہمیں باقاعدہ یاد کرواتے تھے. بیٹا سب سے پہلے نا آپ نے کسی محفل میں جانا نا یہ والی, امجد بھائی یہ کرتے تھے, امجد بھائی یہ کرتے تھے, آپ نے یہ کرنی ہے. علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی, وہ مجھے یہ آپ ضرور کریں کیونکہ امجد بھائی کرتے تھے, ابھی تک ان کو اتنا یاد ہے. وہ مجدد جب آپ کلام شروع کرتے ہو کسی فنکشن میں قوالی کے تو سب سے پہلے کیا شروع کرتے ہو, کس سے؟ بیسیکلی ہم 2 فارمیٹس کے ساتھ شو شروع کرتے ہیں, یا تو حمد باری تعالیٰ سے شروع کی جاتی ہے اگر قوالی کی بات, اور اگر قوالی کی بات کی جائے تو قوالی شروع ہے کال سے. قوالی مطلب ہی کال کا ہے. بالکل. تو کال من کن تو مولا فہذا علی مولا سے شروع ہوتی ہے قوالی, اور پھر اس کے بعد نعتیں, پھر منقبتیں آتی ہیں, پھر اس کے بعد آپ رنگ پہ اینڈ کرتے ہیں, قوالی کا جو اینڈ ہے اس کو رنگ پہ اینڈ کرتے ہیں. اچھا ریاض کا جو سلسلہ ہے تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ بھی کرنا پڑتا ہوگا, تو کتنا ٹائم دینا پڑتا ہے؟ جتنا دینا چاہیے فی الحال اتنا تو نہیں دے پا رہا ہوں میں ریاضت کو, لیکن کوشش ہماری ہوتی ہے کہ جس طریقے سے بزرگوں نے بتایا ہے صبح فریش اٹھ کے ریاض کرنا نہار منہ, اور رات کے راگوں کے بارے میں شام کی الگ انہوں نے بتائی ہے, تو اس حساب سے پورا علم ہے. اور پتہ ہے اس کی سیکنڈ آپشن, سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ بچے وہ ہیں جنہوں کو ابھی اگر مطلب 8-10 سال اور امجد اللہ تعالیٰ زندگی دے دیتے نا, اور تو یہ لوگ اور امپروو ہوتے کیونکہ یہ دیکھتے رہتے, یہ تو بہت چھوٹے تھے یہ لوگ جب انتقال ہوئے, چھوٹے تھے. اس کے بعد اب جتنی محنت ہے نا یہ خود کر, کیونکہ اب آ گئی ہے اس پہ بات, سمجھ رہے ہیں, تو اس کو آپ کو ہاں اچھا ان کی ریاضت یہی ہے کہ شو ہو رہے ہیں, یہی ریاضت ہے. اس کے لیے آپ کو صبح اٹھنے کی ضرورت نہیں, سو آرام سے سو یار, ہاں یہ سین نہیں بنانا کوئی, صبح آرام سے اٹھ جاؤ.